اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پہلی ویڈیو دیکھی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی کرنے سے ہی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں، ہمت بھی انسان کو ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اور چیزیں جو ہیں وہ پیش کر سکیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا آج کا موضوع ہے ٹائم مینجمنٹ۔ وقت کی قدر آپ سب جانتے ہیں کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنے کام مقررہ وقت میں ادا نہیں کر پاتا وہ ناکامی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طالب علم کو دیکھیے، یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کل سے پڑھنا ہے، تو اس طالب علم کی کل کبھی نہیں آتی، اور جو طالب علم آج سے ابھی سے جو ہے ارادہ کر کے اس کی تکمیل کرتا ہے وہ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو آپ نے سنا ہے آج کے دور میں کہ وقت کی بڑی قلت ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہاں جانا ہو، چاہے وہ دفتر کے کام ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر کے کام ہوں، اور جو بھی مصروفیت ہو، کہتے ہیں وقت بڑا قلیل ہو گیا ہے، وقت بڑا تیزی سے جانے لگا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو وقت ہمارے پاس موجود ہے، اویلیبل ٹائم، اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے جو ہے تمام امور ان کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو وقت کو ترتیب دینے کے بارے میں اس لیکچر میں اس سیشن میں ہم بات کریں گے، کیونکہ انسان تعلیم سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، ایک دوسرے سے بھی سیکھتا ہے۔ تو جو اس ٹریننگ سے متعلق میٹیریل ہے اس میں یہی بتایا جائے گا کہ اویلیبل ٹائم میں آپ اپنے کاموں کو ترتیب دیں۔ وہ ترتیب کیسے دیں؟ آئزن ہاور امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، 70s میں اس نے سب سے پہلے ایک گریڈ جو ہے ترتیب دیا جس کو آئزن ہاور گریڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی تصویر بھی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ اس میں اس نے آپ کا ایک طرف اختیار آپ دیکھ رہے ہیں، کالم میں لکھا ہے آپ کے اختیار 1، اختیار 2، اختیار 3، اختیار 4، جتنے آپ کے کام ہیں وہ یہاں پہ لکھتے جائیں۔ اور آگے اس نے کالم بنایا ہے امپورٹنٹ، اس کے آگے کالم ہے ارجنٹ۔ اب اپنے کاموں کو آپ اپنے حساب سے وہ آپ ترتیب دیں کہ کون سے کام آپ کے ارجنٹ ہیں، کون سے کام آپ کے امپورٹنٹ ہیں۔ اسی کو آگے چلتے ہوئے ایک اور امریکن اسٹیفن کووے نے ایک کوارڈرنٹ متعارف کرایا۔ اس نے 4 کالم بنائے، اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ تصویر میں دیکھیں گے کہ اس نے Q1 میں اس نے وہ کام سارے رکھے کہ جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں۔ اس نے تقسیم اس طرح کر دیا۔ پھر Q2 میں اس نے وہ سارے کام لکھے کہ جو امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں۔ Q3 میں وہ کام جو آپ کے امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن ارجنٹ، ان کو رکھا گیا۔ اور چوتھا جو کالم ہے Q4، اس میں وہ کام جو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور اہم بھی نہیں ہے، ان کو رکھا گیا۔
اس کی تفصیل میں آگے جا کے آپ کو بالکل جو ہے بتاؤں گا، کیونکہ شروع میں بات جو ہے سمجھ آنا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں۔ تو ہم آگے بہت سارے کاموں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم ان چاروں کالم میں اپنے کاموں کو کیسے ترتیب دے سکتے ہیں۔ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کاموں کے بارے میں ایک کلاس روم میں جب طالب علموں سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ ارجنٹ کیا ہیں اور امپورٹنٹ کام کون سے ہیں، تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ارجنٹ کے معنی امپورٹنٹ میں لے رہا تھا اور کوئی امپورٹنٹ کے معنی ارجنٹ میں لے رہا تھا، تو ایک کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ اور عام زندگی میں بھی آپ جب بات کریں گے کسی سے بھی، کسی گروپ میں دوستوں میں بیٹھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کے معنی ترتیب دیتا ہے۔ ہمیں اس میں کلیئرٹی لانی ہے، ہمیں یہ دونوں الفاظ کے ٹیکنیکل جو اس کے معنی ہیں، میننگ ہے، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے کہ ارجنٹ کون سے کام ہیں، امپورٹنٹ کون سے کام ہیں۔ اس لیے اسٹیفن کووے کا جو کوارڈنٹ ہے اس میں انہی کاموں کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ اب دیکھیے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا جو فرق ہم مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں آگ لگ گئی ہے تو سب سے ارجنٹ جو ہے وہ کام ہے اس آگ کا بجھانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ بھی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں انہیں وہاں سے نکالیں۔ انہیں نکالنے کے فوراً بعد ہم آگ جو ہے بجھانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں، یہ ارجنٹ تھا۔ جب آگ بجھ جاتی ہے اس کے بعد گھر کا قیمتی سامان جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکے وہاں سے موو کرنا، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ارجنٹ کیا تھا کہ لوگوں کی ریسکیو کرنا، زندگی بچانا اور آگ کا بجھانا، اور امپورٹنٹ کیا ہے اس کے بعد جو آپ کے بہت اہم چیزیں ہیں جنہیں آپ بچا سکتے ہیں، سیلویج فرسٹ والی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ وہاں سے نکالنا ہے۔ ایک اور مثال سے ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے ارجنٹ اس وقت جو ہے کام یہ ہے کہ آپ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا دیں، اسے ہاسپٹل پہنچا کے اس کے لواحقین کو بلا کے اور پھر ان کے ساتھ مل کے آپ اس کی گاڑی جو ہے وہ سائڈ پہ لگوائیں، گاڑی میں سے قیمتی سامان جو ہے وہ نکال کے ان کے لواحقین کے حوالے کریں۔ تو اس طرح یہ چیزیں ہم مثالوں سے جو ہے اور آگے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ اس میں کیا فرق ہے۔ تو Q1 میں جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ کام آتے ہیں جو ارجنٹ بھی ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم مزید اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے جو Q1 میں کام آتے ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کیا تھا، جو موسٹ کامنلی جو ہے زندگی میں ہمیں جن کا ہم سے واسطہ پڑتا ہے، ان میں آپ کو ترتیب سے بتاتا جاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا انٹرویو ہے اور ملازمت کے لیے، اس میں آپ نے جو ہے 11 بجے پہنچنا ہے، تو پھر آپ کی اس وقت ٹاپ پریارٹی جو ہے امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے کہ آپ نے وہاں پہلے پہنچنا ہی ہے۔ دوسری مثال، آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے کیونکہ وہ ٹائم باؤنڈڈ ایکٹیویٹی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ اگر آپ نے اسے اہمیت نہ دی اور ارجنٹ تصور نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر آپ کا جہاز بھی مس ہو جائے گا اور آپ کا
نقصان جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہو جائے گا، ٹکٹ آپ کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں کچھ کمپنسیشن آپ کو مل جائے۔ اسی طرح اگر کسی دمے کے مریض کا سانس رک رہا ہے، انہیلر کا لینا اس کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے۔ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو بریک لگانا جو ہے وہ آپ کے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھا سکتے۔ اور جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں، جن کا کمپیوٹر سے بھی تعلق ہے، اگر آپ کا سرور جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو فوری طور پہ اسے ریسٹور کرنا یہ آپ کے ٹاپ پرائرٹی میں آ جاتا ہے، ارجنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ یہ Q1 کیٹیگری میں آپ کے فال کرتے ہیں اسٹیفن کووے کا جو کوڈرنٹ ہے اس کے مطابق۔ جو پیشنٹ ہے اس کا وقت پہ دوا کھانا، اگر ایک پیراشوٹر ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے تو اگر وقت پہ وہ اپنا پیراشوٹ نہیں کھولتا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو اس وقت ظاہر ہے آپ کی پرائرٹی کھانا کھانا نہیں ہوگی، آپ کی پرائرٹی ہوگی کہ آپ اپنی گاڑی کا ٹائر چینج کریں تاکہ آپ اپنے باقی جو ہے سفر جاری رکھ سکیں۔ یا آپ سمندر پہ گئے ہیں، آپ کا کوئی بچہ اس وقت جو ہے پانی کی لہروں کی نظر ہو رہا ہے، اس کو بچانا آپ کی جو ہے امپورٹنٹ بھی ہے اور آپ کے لیے ارجنٹ بھی ہے۔ تو یہ چند مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سے آپ کو واضح ہو رہا ہوگا، مزید کلیئرٹی آ رہی ہوگی کہ ہم نے Q1 میں کون سے کاموں کو ترتیب دینا ہے جو ہمیں روزمرہ میں پیش آتے ہیں۔ دوستو، اب ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ جو ہم نے اب تک ذکر کیا، جس کا اس میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک آج ہمارا تھا۔ اس میں ہم نے آئزن ہاور کا گریڈ جو ہے اس کی بات کی، اسٹیون کووے کا جو ہے ٹائم کوڈرنٹ ہم نے اس کی بات کی، ہم نے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا فرق جانا، اور اسی طرح اسٹیون کووے کا جو کوڈرنٹ 1 تھا، Q1 جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کون کون سے کام ہمارے فال کرتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے جن کا ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم نے وہ دیکھا۔ تو ہم انشاءاللہ اگلا جو اس کا پارٹ ہے اس میں Q2 Q3 اور Q4 اور ان کا آپس میں کیا لنک ہے ہم اس کی بات کریں گے، اور تفصیلی جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیا تو ہمارا جو ہے اس کام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔